السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ تمام احباب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما کر آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان سے آج کچھ اہم دینی سوالات پوچھیں گے۔ مولانا، ہمارا پہلا سوال ہے، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت، ہم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے اور آپ کے توسط سے یہ خیر کی بات جتنے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرات علماء کرام نے اس دعا سے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ رجب کا چاند دیکھ کر ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، چونکہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان ان مہینوں میں برکت نصیب فرما، ہماری عمر کے اندر ہمیں برکت نصیب فرما کر پھر ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رجب کا چاند دیکھ کر ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا نہ مانگ سکے تو جب اس کو یہ حدیث پہنچے، جس وقت اس کو اس دعا کا علم ہو تو اس وقت بھی وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہم عمل کریں، آج سے ہی اس دعا کو مانگ لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی نصیب فرما کر برکتوں والا مہینہ، خیر والا مہینہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت جی، شب معراج کی فضیلت شرعاً ہے یا نہیں؟ جی، شب معراج سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ 27ویں رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا، اور بعض دوسری روایات میں ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے اور بعض روایت میں کسی اور مہینے کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جس رات کے اندر، جس مہینے میں اور جس سن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، وہ رات تو بہت عظمتوں والی، بہت برکتوں والی، بہت رحمتوں والی رات تھی کہ ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اور مقام عالم دنیا سے عالم جو ہے نا اپنے حضور اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ عرشوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور اس نماز سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ یہ مؤمنین کی معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر یہ نعمت عطا فرمائی، یہ ہدیہ، یہ تحفہ عطا فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ معراج عطا فرمایا، اب میری امت کیسے معراج حاصل کرے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر 50 نمازیں عطا فرمائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور حاضر ہوتے رہے اور کمی کی درخواست کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں جو ہے نا اس امت کو عطا فرمائیں. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. جی تو یہ اس رات کی فضیلت سے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ رات جس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی وہ رات تو تھی فضیلت والی. اب ہر سال اسی موقع کو اسی طرح فضیلت والا سمجھنا، بلکہ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ بعض حضرات اس شب معراج کی فضیلت کو شب قدر سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. علماء نے اس سے متعلق لکھا ہے کہ یہ بات بالکل بے اصل ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو اس سے بھی زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس میں چند باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمایا سن 5 نبوی کے اندر. اس کے بعد سن 5 نبوی کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال اس دنیا میں حیات رہے. تو ان 18 سالوں میں سے کسی سال بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب معراج کے موقع پر کوئی خاص عمل، اس کی فضیلت نہ صحابہ کے سامنے بیان فرمائی اور نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کسی چیز کے اہتمام فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 100 سال اس دنیا میں رہے. کسی صحابی سے اس موقع کے اوپر کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اور عمل کرنے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو محفوظ رکھنے والے صحابہ تھے اور اس پر مر مٹنے والے، جان فدا کرنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اگر اس رات سے متعلق کوئی خاص عمل ہوتا تو صحابہ اکرام بھی اہتمام فرماتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے. لہذا جب کوئی عمل ثابت نہیں ہے تو اب اس کا اہتمام کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اچھا، اس رات سے متعلق عبادت کرنا کیسا ہے مولانا؟ دیکھیں، ویسے تو ہر وقت ہر لمحہ انسان کے پاس عبادت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. لیکن اس رات کے اندر خاص اہتمام کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کرتے بھی ہیں، بالکل کرتے ہاں، اس رات میں بعض لوگ چند نوافل مختص کر لیتے ہیں اور ان سے متعلق کچھ باتیں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر فلاں صورت، دوسری رکعت کے اندر فلاں صورت، تیسری رکعت کے اندر فلاں صورت. پھر اجتماعات اور نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بالکل بے اصل ہے. شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کا جس کا شریعت میں کوئی اہتمام نہیں ہے اس کو اہتمام کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے. فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. مولانا، یہ رجب کا روزہ ثابت ہے؟ جی، رجب کے روزے سے متعلق بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ ایک یا دو ضعیف یعنی حدیثیں ہیں ان میں رجب کے روزے کا یعنی ذکر ہے. لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے یہ فرمایا ہے، کنز العمال کا ایک حوالہ بھی دیا ہے حضرت نے، فرمایا کہ کسی صحیح سند کے ساتھ اس روزے کا اہتمام لازم ہونا، ضروری ہونا یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی جیسے عام دنوں میں ویسے نفلی روزہ رکھتے ہیں، اس دن بھی اگر نفلی روزہ رکھ لے، عام راتوں میں جیسے عبادت کرتے ہیں اس رات میں بھی اگر اہتمام کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو کوئی آدمی ضروری سمجھتا ہے اور اس کا اہتمام ہر اعتبار سے کرتا ہے اور اس کو شریعت کا، دین کا حصہ، سنت یا مستحب سمجھ کر کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے.
مولانا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات کو خاص سمجھ کر جاگتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرعاً ثابت نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہیں. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے رات جاگ کر نماز ہی تو پڑھی ہے جی، اور اسی طرح ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، تو ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے، کون سی برائی کر لی ہے. جی، یاد رکھیں، علماء کرام نے ایک ضابطہ لکھا ہے، فرمایا کہ دین سمجھنا چاہیے ہمیں کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین کا خلاصہ حضرات علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ فرمایا کہ دین کا خلاصہ اتباع ہے. دین نام ہے اتباع کا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، جو دل میں آئے وہ کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ نماز کے اندر خود ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے اس کے اندر، روزے کے اندر بھی کچھ نہیں ہے اور نہ کسی اور عبادت کے اندر، بلکہ عبادت تب بنتی ہے جب اللہ کے حکم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پورا کیا جائے، وہ عمل عبادت بنتا ہے. مثال کے طور پر نماز کب نماز بنے گی؟ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، وہ تب عبادت بنے گی. اسی طرح روزہ بھی تب ہے جب روزے کا حکم شریعت کے اندر ہو. اب آپ دیکھیں یعنی دین کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان مثال ہے. اب رمضان المبارک انشاءاللہ قریب ہے. اب رمضان المبارک میں روزے کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے روزہ کھانا پینا عبادت ہے، لیکن جیسے ہی صبح صادق داخل ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے اور اس میں وہی کھانا پھر جو ہے نا وہ گناہ بن جاتا ہے اگر کوئی آدمی معذور نہیں ہے. اسی طرح روزہ افطار کرنے کا وقت ہے اذان مغرب، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اذان مغرب میں روزہ افطار نہیں کرتا، لیٹ کر دیتا ہے، دیر کر دیتا ہے، اب یہ گناہ کر رہا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی کام اپنی مرضی سے عبادت نہیں بنتا، بلکہ وہ عبادت تب بنے گا جب اللہ کے حکم کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہوگا، تو تب وہ عبادت بنے گا. ماشاءاللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے سننے والوں کو کوئی ایسا آخری پیغام دیں. جی، سب سے پہلا پیغام اس ماہ رجب سے متعلق تو وہ ہے جو ہم نے سب سے پہلی بات بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے، تو رجب کا چاند دیکھ کر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رمضان کا کتنا انتظار ہوتا تھا، کتنا اشتیاق ہوتا تھا کہ 2 مہینے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اور رمضان کی خوشی کا ایک قسم کا اظہار فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ ایک ترغیب ہے کہ رمضان کا اہتمام 2 مہینے پہلے سے کرنا چاہیے. اب اہتمام میں کیا ہے؟ اہتمام میں یہ چیز داخل ہے، ایک تو ہم دعا شروع کر دیں، آج سے ہی دعا مانگیں اور دل ہی دل میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ رحمتوں والا برکتوں والا اللہ تعالیٰ میں یہ مہینہ نصیب فرما رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی سے ہم اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کا ایک نظام الاوقات ہم بنائیں کہ تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اور اسی طرح اپنے کاموں کا ایک نظام بنا کر ہم رمضان کا استقبال کریں اچھے انداز سے، کہ تاکہ رمضان آئے تو ہم اس روٹین پر آ چکے ہوں، کام اپنے ترتیب پر لگا چکے ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو. یہ پہلے سے اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان بھی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے. اور رمضان میں پھر تمام عبادات ایک معمول کے مطابق لمبی نمازیں ابھی سے نوافل پڑھنا شروع کریں، کیونکہ تراویح پڑھنی ہے، تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں اور اسی طرح اپنے کھانے پینے کے نظام الاوقات بنائیں تاکہ رمضان میں کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. رجب اور شعبان کے مہینوں برکت نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اس کی خوشیاں نصیب فرمائے، اس کی برکت رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔